بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین الیکشن 2024 باقاعدہ طور پر اب جو پولنگ کا مرحلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور الیکشن کے رزلٹ بھی تقریباً آ گئے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی جو قومی اسمبلی کی 10 نشستیں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان 10 نشستوں پر کون سا امیدوار کامیاب ہوا ہے اور کون سی پارٹی نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ناظرین ڈسٹرکٹ فیصل آباد بنیادی طور پر مسلم نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کو پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی حیران کن نتائج دیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 10 میں سے 9 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پاکستان مسلم نون کے بڑے بڑے برج بڑے بڑے امیدوار جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے ہیں۔ ناظرین اگر میں آپ کے سامنے قومی اسمبلی کے حلقوں کا رزلٹ رکھوں تو سب سے پہلے NA-95 جو ہے، NA-95 جو پہلا حلقہ ہے فیصل آباد کا، یہاں سے سابق MP ہے علی افضل شاہی 1,44,358 ووٹ حاصل کیے انہوں نے اور وہ الیکشن جیت گئے، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم نون کے آزاد علی تبسم رہے جنہوں نے 93,803 ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین اگر اس کے بعد ہم NA-96 کی بات کریں تو NA-96 میں سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار رائے حیدر کھرل صاحب، وہ 1,34,485 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے، جبکہ نواب شیر وسیر جن کو طلال چودھری کی جگہ پہ ٹکٹ دیا گیا تھا انہوں نے 92,504 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے۔ ناظرین اس کے بعد اگر ہم NA-97 کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سعد اللہ بلوچ نے 72,414 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پاکستان مسلم نون کے جو علی گوہر بلوچ صاحب ہیں انہوں نے 70,312 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے ہمایوں اختر خان جن کی یہاں پر فیکٹریز ہیں اور وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑے تھے، انہوں نے 30,435 ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین اس کے بعد ہم اس سے جو اگلا حلقہ ہے NA-98، اگر اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ واحد حلقہ ہے جہاں سے مسلم نون جو ہے وہ الیکشن جیتی ہے۔ یہاں سے مسلم نون کے سابقہ MP شہباز بابر گجر صاحب 1,19,443 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حافظ ممتاز صاحب ہیں، حافظ ممتاز نے یہاں سے 1,05,434 ووٹ حاصل کیے۔ یوں NA-98 جو فیصل آباد کا حلقہ نمبر 3 ہے اس میں سے شہباز بابر گجر پاکستان مسلم نون کے امیدوار وہ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ ناظرین اگر ہم اس سے اگلا جو حلقہ ہے NA-98 کے بعد NA-99 کی بات کریں تو یہاں بھی ایک بڑا زبردست مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نون کے درمیان۔ یہاں پر ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف کے ملک عمر فاروق 1,20,430 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پاکستان مسلم نون کے میاں قاسم فاروق انہوں نے 79,971 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام فیصل آباد کا سب سے بڑا مقابلہ اور سب سے بڑا حلقہ جس کے اندر بہت سے لوگوں کی نظریں تھیں کہ اس حلقے میں سے کون جیتے گا تو وہ حلقہ تھا NA-100۔ ناظرین NA-100 یہاں پر بہت ہی زبردست مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر نثار احمد جٹ کے درمیان اور پاکستان مسلم نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان مقابلہ تھا۔ تو یہاں پر اگر آپ ناظرین کرام آپ دیکھیں تو پاکستان جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی پہلے ان کی وائف یہاں سے لڑتی رہی، یعنی اینڈ پہ جا کے کاغذات نامزدگی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کے منظور ہوئے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر نثار جٹ نے کوئی خاص کمپین بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بڑا ہی ٹف کمپٹیشن تھا اور پورے پاکستان کی نظریں اس حلقے کے اوپر تھیں۔ تو بالآخر جب اس کا رزلٹ آیا تو پاکستان جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے یہاں سے حاصل کیے 1,31,996 ووٹ اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پاکستان نے
جو مسلم نون کے امیدوار رانا ثناءاللہ صاحب تھے انہوں نے 1,12,403 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ اس کے بعد ناظرین اس سے اگلا حلقہ جو ہے NA101 یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رانا عاطف علی انہوں نے حاصل کیے 1,36,478 ووٹ، اور پاکستان مسلم نون کے سابقہ MPA عرفان منان صاحب نے حاصل کیے 95,468 ووٹ۔ یوں رانا عاطف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار 1,36,478 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے۔ ناظرین اگر ہم اس سے اگلا حلقہ جو ہے NA102 اس کی بات کریں تو NA102 میں جو مقابلہ تھا وہ پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما عابد شیر علی اور پاکستان تحریک انصاف کے چنگیز خان کاکڑ کے درمیان تھا۔ تو یہاں سے پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار تھے عابد شیر علی انہوں نے حاصل کیے 97,414 ووٹ، اور وہ یہاں سے الیکشن جو ہیں وہ ہار گئے، جبکہ چنگیز خان کاکڑ نے جو حاصل کیے وہ 1,27,570 ووٹ تھے۔ یعنی یہ والی نشست بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چنگیز خان کاکڑ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگر ہم بات کرتے ہیں NA103 کی، تو NA103 کے اوپر بھی بڑا دلچسپ مقابلہ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے علی سرفراز نے 1,47,734 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پاکستان مسلم نون کے اکرم انصاری انہوں نے 86,662 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے۔ یوں یہ جو NA103 تھا اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے علی سرفراز جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ناظرین سب سے آخر میں NA104 کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے اس حلقے کا رزلٹ رکھوں تو ناظرین یہ حلقہ بھی بہت ہی اہم تھا، کیونکہ راجہ ریاض صاحب 2018 میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے MNA منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر ان 22 MNA میں چلے گئے جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت جب اپریل میں ختم ہوئی تو اس میں شامل تھے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ تو اب پہلے تو راجہ ریاض صاحب خود یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں شاید انہیں محسوس ہو گیا کہ یہاں جو مقابلہ ہوگا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا وہ دستبردار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے راجہ دانیال کو میدان میں اتارا تھا۔ تو اب جب اس کا فائنل رزلٹ سامنے آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار صاحبزادہ حامد رضا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 1,28,687 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے، جبکہ راجہ دانیال 92,594 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ ناظرین تو یوں قومی اسمبلی کی 10 نشستوں میں پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد سے 9 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔